بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ قربانی کس پر واجب ہوتی؟ اب تھوڑی سمجھنے کی بات ہے کہ قربانی صاحب نصاب پر واجب ہوتی ہے۔ میں آگے چل کر بتاتا ہوں صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں۔ آپ یہ یاد رکھیے کہ قربانی صاحب نصاب پر واجب ہوتی ہے، ایسا صاحب نصاب کہ جس صاحب نصاب کے قرض نے اس کے نصاب کو گھیرا نہ ہو۔ اگر وہ صاحب نصاب تو ہے لیکن اتنا قرض ہے کہ اس کے قرض نے نصاب کو گرا ہوا ہے تو پھر اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ اب رہی بات یہ کہ صاحب نصاب کون ہے؟ صاحب نصاب وہ ہے کہ جس کے بعد 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو۔ یاد رکھیے، دوبارہ دہرا دیتا ہوں، 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یہ نصاب ہے۔ جس کے پاس یہ ہو یعنی 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، یا ان دونوں کی قیمت نقد کے اندر یا تجارت کے سامان کی صورت میں ان دونوں کی قیمت کے برابر کوئی تجارتی سامان ہے، یا ان دونوں کی قیمت نقدی اس کے پاس موجود ہے، اس شخص کو صاحب نصاب کہتے ہیں۔ اس شخص کو صاحب نصاب کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، صاحب نصاب کے ضرورت اصلیہ کے اندر جو چیزیں ہیں وہ اس کے نصاب سے باہر ہوں گی۔ جیسے رہنے کے لیے گھر، اگرچہ کتنا ہی مہنگا کیوں نہ ہو، اس کے استعمال میں گاڑی اگرچہ کتنی ہی مہنگی کیوں نہ ہو، اس کے گھر کے استعمال شدہ چیزیں اگرچہ کتنی ہی مہنگی کیوں نہ ہو، یہ ساری چیزیں اس کے نصاب سے باہر ہیں۔ تو یہ صاحب نصاب آدمی ہوگا تو اس پر پھر قربانی واجب۔ یاد رکھیے، دوسرا ساتھ مسئلہ ایک اور میں ساتھ ہی ملا دوں کہ اگر ایک گھر کے اندر باپ بھی صاحب نصاب ہے، بیٹا بھی صاحب نصاب ہے، بہو بھی صاحب نصاب ہے اور بیوی بھی صاحب نصاب پہ ہے، تو سب پر الگ الگ قربانی واجب ہوگی۔ ایک ہی گھر کے اندر چاہے وہ مل کر کیوں نہیں رہ رہے، اگر سارے الگ الگ صاحب نصاب ہیں تو الگ الگ قربانی واجب ہوگی۔ ہمارے ہاں یہ بہت رواج ہے کہ باپ یا بڑا بھائی یہ قربانی کر لیتے، باقی سب کی چھٹی، تو ایسی بات نہیں۔ اگر ہر آدمی چاہے وہ مرد ہے یا عورت وہ صاحب نصاب ہوگی تو ہر صاحب نصاب پر الگ قربانی واجب ہے۔ اللہ ہمیں دین کے مسائل کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی